بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، گڈ مارننگ لاہور۔ امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ کل پرسوں کی بارشوں سے کچھ حالات بہتر ہیں، بٹ سٹل کف، ڈرائی کف، فلو، لائٹ فیور ابھی بھی چل رہا ہے لوگوں کے۔ جب تک کھل کے بارشیں نہیں ہوتی موسم اس قابل نہیں ہوگا کہ ایک روٹین کی لائف ہم لوگ کی سٹارٹ ہو سکے۔ اچھا، 3-4 دن پہلے میں روڈ پہ ابھی 23 دسمبر سے اسکول کے بچوں کی لاہور میں چھٹیاں ہو گئی، اور رش جب صبح آفس آ رہا تھا تو میں نے نوٹس کیا بالکل رش ختم ہو گیا ہوا ہے ایٹ ونس۔ آج صبح آیا ہوں تو اچھا خاصا رش تھا، اینڈ دین آئی بارڈرڈ ٹو تھنک اباؤٹ دیٹ کہ ہوا کیا ہے۔ وہ کیلنڈر میں نے ڈیٹ دیکھی تو آج 24 دسمبر، کل 25 دسمبر، سو کرسمس آ رہا ہے۔ سو ہماری کرسمس کی ایکٹیویٹیز لاہور میں ہمارے مسیحی بھائیوں کی ایکٹیویٹیز جو تھی وہ بہت بڑھتی جا رہی ہیں۔ جو کچھ کمیونٹیز ہیں جہاں پر ان کی تعداد زیادہ ہے، وہاں پہ ڈیکوریشنز ہو رہی ہیں، وہاں گلیاں سجائی جا رہی ہیں، روڈ سجائی جا رہی ہیں، صفائیاں ہو رہی تھی۔ ویسے تو وہ صفائیاں روٹین میں ہونی چاہیے، سارا سال ہونی چاہیے، لیکن چلے اچھی بات ہے کہ ایک ایونٹ ہمارے اقلیتی بھائیوں کا ایک بڑا ایونٹ ہے، ہماری کرسچن کمیونٹی کا ایک بڑا ایونٹ ہے، تو اس کو اسی طرح سے سیلیبریٹ کیا جانا چاہیے جس طرح آپ کوئی اپنا ایونٹ سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک ریکویسٹ جو ہمیشہ سے میں پٹ اپ کرتا ہوں، ہر سال پٹ اپ کرتا ہوں اپنے مسلمان بہن بھائیوں سے۔ مجھے ایک دوست ہے میرے، کرسچن ہیں، پچھلے 12 سال سے کرسمس کا کیک 23 24 کو میرے گھر پہنچ جاتا ہے۔ وہ مجھے اتنا یاد رکھتے ہیں، دو میں بھی واپس بھیجتا ہوں واٹ ایور آئی کین، لیکن یہ تمام مسلمان بہن بھائیوں کو، تمام پاکستانیوں کو، اپنے کرسچن بہن بھائی، ہندوؤں کو کوئی تہوار ہو ان کے لیے، سکھوں کا کوئی تہوار ہو ان کے لیے، اور کرسچنس کا کوئی تہوار ہو تو ان کو بھی ویسے ہی یاد رکھا جانا چاہیے جیسے ہم لوگ ایک دوسرے کو، مسلمان ایک دوسرے کو اپنے ایونٹس پہ یاد رکھتے ہیں۔ کرسمس آ رہا ہے، آپ کے یقیناً کلیگز، آپ کے بہت سارے دوست ایسے ہوں گے جو کرسچن ہوں گے، ان کو کیکس بھجوائیے، ان کو گفٹ بھجوائیے، ان کی خوشیوں میں شریک ہوئیے، ان کے ساتھ جا کر سیلیبریٹ کیجئے جس طرح وہ سیلیبریٹ کرتے ہیں، کیونکہ وہ لوگ ہمیں عید پہ یاد رکھتے ہیں۔ وہ ہماری عید کے اوپر ہمیں گفٹس بھجوا رہے ہوتے ہیں، ہمیں تحفے تحائف بھجوا رہے ہوتے ہیں، ہمارے ہر ایونٹ کے اوپر ہمیں وہ یاد رکھتے ہیں، اسی طرح ان کو بھی یاد رکھیے، کیونکہ یہ ملک ان تمام لوگوں کا ہے جو اس میں بس رہے ہیں۔ مذہب ذاتی فعل ہے، میں تو اس میں پڑھتا ہی نہیں ہوتا، میں تو اس بحث میں ہی نہیں جانا چاہتا، نہ کبھی گیا ہوں نہ جانا چاہتا ہوں، نہ میں انکریج کرتا ہوں لوگوں کے مذہب کی بحث میں جائے۔ قوم ایک ہونی چاہیے، ملک ایک ہونا چاہیے، ہم سب کا پرپس ایک ہونا چاہیے کہ پاکستان کو ہم نے کس طرح مل کر بہتر ملک بنانا ہے۔ ہمارے موجودہ وزیر اعظم اکثر ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں۔ ریاست مدینہ کا ماڈل بڑا بہترین ماڈل ہے، اس میں تمام لوگوں کے، تمام اقلیتوں کے، تمام لوگ جو اسٹیٹ میں، اس ریاست میں بس رہے ہیں، ان کے حقوق بڑے ڈیفائنڈ ہیں۔ اگر آپ صرف ان ماڈل کو اٹھا کر امپلیمنٹ کر لیں، میں نہیں کہتا کہ باقی ریاست مدینہ کے تمام قاعدے قوانین آپ 3.5 سال میں امپلیمنٹ کر سکیں یا نہیں کر سکے، لیکن اگر آپ صرف ریاست کی اقلیتوں کے ماڈل کو اٹھا کر پاکستان میں، ریاست مدینہ کے ماڈل کو اٹھا کر پاکستان میں امپلیمنٹ کر دیں تو 1 سال کے بعد دیکھیے گا حالات کتنے بہتر ہو گئے ہوں گے۔ ہماری اقلیتیں، ویسے تو اللہ کا شکر ہے الحمدللہ، آئی ایم ویری گلیڈ، جب میں اس کے سٹیٹس دیکھتا ہوں، جس پہ تھوڑی سی ریسرچ کرتا ہوں تو بڑی خوشی ہوتی ہے۔ ہماری اقلیتیں الحمدللہ محفوظ ہیں پاکستان میں، دے آر لیونگ جسٹ لائک، میں مثال نہیں دینا چاہتا تھا بٹ جس طرح ہمارے ہمسایہ ملک میں ہندوستان میں ہمارے مسلمان ان سیف اینڈ انسیکیور ہیں، ویسے یہاں پہ کوئی حالات و واقعات ویسے نہیں، ہم بہترین زندگیاں سب گزار رہے ہیں، پروگرس کر رہے ہیں، بٹ ایون دین ہمیشہ سے بہتری کا روم ہر چیز میں ہوتا ہے، ہر چیز کو بہتر کیا جا سکتا ہے۔ آج کا شو میں کرسمس کو لے کے ہم چلیں گے آج کے شو میں، لیکن اس سے پہلے کہ میں کرسمس پہ آؤں، اس کی روح کیا ہے، کرسمس کا پرپس کیا ہوتا ہے، کرسمس کی وہ اسپرٹ کیا ہے، میں اس پہ بات کروں، اس سے پہلے میں اس کو تھوڑا بلڈ اپ کرنا چاہوں گا ہیومن رائٹس پہ، کہ بنیادی انسانی حقوق کسی بھی ریاست میں کیا ہیں، اور جب یہ ریاست پاکستان جیسی ہو، جب یہ ایک مسلمان اسٹیٹ ہو، تو اس کو ریاست مدینہ کے ساتھ آج کمپیئر کریں گے۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں پادری شاہد معراج صاحب، ڈین آف لاہور کیتھیڈرل ہیں۔ پادری صاحب آپ کا شکریہ جی۔ ان کے ساتھ ڈاکٹر تنویر قاسم صاحب ہیں، مذہبی اسکالر ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا شکریہ۔ بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ سے آج کے شو کا آغاز کرنا چاہوں گا، تھوڑا سا ریاست مدینہ کا ہمیں نا وہ جھلک دکھلائیے گا کہ وہ وہاں پر مائنورٹیز کی طرف ہم بعد میں آئیں گے، بنیادی انسانی حقوق کیا تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے بڑے اچھے موضوع کا انتخاب کیا ہے۔ بات یہ ہے کہ ریاست مدینہ کو بطور ماڈل جب ہم ڈسکس کرتے ہیں تو ہمیں یہ چیز مد نظر رکھنی چاہیے کہ اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے۔ یہ جہاں اپنے ہم عقیدہ اور ہم مذہب مسلمانوں کے حقوق کی بات کرتا ہے، وہیں دیگر اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کی بھی بات کرتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خطبہ حجۃ الوداع اس بات کی ایک روشن دلیل ہے کہ وہ ایسا انسانیت کے حوالے سے ایک چارٹر ہے جو رہتی دنیا تک اس کو ایک مثال کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ اسی طرح جب آپ دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ میں رہتے ہوئے مساک مدینہ کیا تھا، اور اس میں یہودیوں کو
وہ تمام حقوق دیے تھے جو ان کے مذہبی عبادات کے حوالے سے، رہن سہن کے حوالے سے، طرز زندگی کے حوالے سے، تجارت کے حوالے سے، کاروبار کے حوالے سے، اور یہاں تک ان کے حقوق کے تحفظ کی بات کی. فرمایا کہ اگر کوئی غیر حربی سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی مقابلہ ہوتا ہے تو ایسی بستی جس میں آپ کے مقابل کوئی غیر مسلم نہیں ہے اور وہ بالکل گھروں میں محفوظ ہے اور وہ میدان میں نہیں ہے، فرمایا ان کی جان، ان کا مال، ان کے بچوں، ان کی عورتوں، ان کے بوڑھوں کے تحفظ کی ذمہ داری ریاست کی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور دوسری بات، انسانی جان کے حوالے سے قرآن مجید نے کہا کہ کسی ایک انسان کو کسی نے بے گناہ قتل کیا، اس نے گویا ساری انسانیت کو قتل کیا. وہاں ایمان کی بات، مذہب کی بات نہیں کی گئی، انسانیت کی بات کی گئی. اسی طرح نبی علیہ السلام کے پاس نجران، ایک یہی جو بات آپ نے کی ہے اس کو اگر کوٹ کرے تو انسانیت سب سے بڑا مذہب بھی ہو گیا نا. جی جی، انسانیت سب سے بڑا مذہب اصل میں اسلام انسانیت کی ہی بات کرتا ہے. بالکل بالکل. آپ دیکھیں جو ہمارے کرسچین بھائی ہیں ان کے حوالے سے تاریخ کا ایک عظیم الشان واقعہ ہے وفد نجران کے حوالے سے. وہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے، کچھ 60 کے قریب لوگ تھے. جی. آپ نے مسجد نبوی میں ان کو ویلکم کیا اور ان کی خدمت کی، اور یہاں تک کہ ان کی جو عبادت کا جب وقت ہوا تو ان کو وہاں پہ عبادت کا موقع بھی مسجد نبوی میں. مسجد نبوی میں. اللہ. اور یہ رواداری اور یہ باہمی احترام کی بڑی بہترین مثال ہے. دوسری بات، نبی علیہ السلام کے ہمسائے یہودی گھرانے تھے. جب بھی کسی یہودی کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا آپ خوشی میں، اس کی خوشی میں شرکت کرتے ہیں. کیا بات. اور یہاں تک کہ آپ دیکھیں نبی علیہ السلام نے ایک NGO قائم کی تھی جس کو ہم حلف الفضول بھی کہتے ہیں. اس زمانے حلف الفضول بھی کہتے ہیں اور حلف الفضول بھی کہتے ہیں، جس کا ایک ہی مقصد تھا انسانیت کی خدمت. اور اس NGO میں بلا تفریق نسل و مذہب سارے مذاہب کے لوگوں کی نمائندگی تھی. اور نبی علیہ السلام، اچھا اس کا مقصد کیا تھا؟ غریبوں کی مدد کرنا، یتیموں کی مدد کرنا، ہمسایوں کا خیال رکھنا اور ضرورت مندوں کا خیال رکھنا. نبی علیہ السلام بعثت کے بعد اس NGO کی مثال دیا کرتے تھے. فرمایا کہ آج بھی اگر مجھے کوئی اس طرح کی NGO میں شرکت کی دعوت دے گا تو میں اس میں شرکت کرنا فخر محسوس کروں گا. اور پھر ہم جب شریعت کی بات کرتے ہیں، شریعت بنیادی طور پر جب ریاست کا ڈھانچہ تشکیل پاتا ہے کسی بھی اسلامی ریاست کا، سب سے پہلے اس کی جو ایک نظام کار ہوتا ہے اس میں دیکھا جاتا ہے کہ اقلیتوں کو جو نبی علیہ السلام نے بنیادی حقوق دیے ہیں اس کی روشنی میں ہم نے کیا اقدامات کرنے ہیں. آپ دیکھیں ان کی مذہبی جو معبد خانے ہیں، ان کے گرجا گھر ہیں، ان کی عبادت گاہیں ہیں، ان کے تحفظ کی ذمہ داری ایک اسلامی ریاست کی بنیادی ذمہ داری ہے، سب سے پہلی ذمہ داری. اور آپ دیکھیں نبی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح بیت المقدس کے بعد مدینہ سے شام کی طرف سفر پہ جا رہے تھے. راستے میں نماز کا وقت ہوا. گرجا گھر میں ایک عیسائی پادری نے کہا، راہب نے کہا کہ جی آپ یہاں پہ نماز پڑھ لیں. اچھا آپ گرجا گھر میں چلے گئے، اچانک خیال آیا کہ اگر میں نے آج یہ عمل کر لیا تو بعد کے جو فاتح ہوں گے وہ گرجا گھروں کو مسجدوں میں تبدیل کر دیں گے. آپ فوراً باہر آ گئے، زبردستی تبدیل کیا، فوراً باہر آ گئے اور اس ڈر سے وہاں نماز ادا نہیں کی کہ کہیں کوئی میری جو عمر کی روایت کو آگے مستقل کوئی اپنا نہ لے. اس قدر حساس ہے ہمارے دور نبوت کے واقعات اور دور خلافت کے واقعات. اور آپ اگر پاکستان کی بات کرتے ہیں، پاکستان میں پہلی جو دستور ساز اسمبلی تھی 11 اگست 1947 کو، قائدین کی جو سپیچ ہے وہ رواداری کی بہترین مثال ہے. بالکل. آپ نے کہا پاکستان میں تمام شہری اقلیتیں ہم سب پاکستانی ہیں اور ہمارے تمام حقوق مساوی ہیں، ٹھیک ہے، اور کوئی کسی کو مذہبی حقوق کی ادائیگی کے حوالے سے کوئی رکاوٹ نہ بنے. بالکل. تو یہ جو ایک روشن ہمارا ایک اسلامی نظریے کے اعتبار سے دیکھیں اور تاریخ پاکستان کے نظریے پاکستان کے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس پہ تھوڑا سا اگر میں ڈیپتھ میں دیکھتا ہوں نا، تھوڑا سا آؤٹ آف دا کانٹیکس تھوڑا سا کوٹ ضرور ہو سکتا ہے. مجھے اپنی ہوش میں یا اپنی وہ زندگی جب مجھے کچھ سینس آ گئی ہوئی تھی زندگی گزارنے کی، مجھے مشرف والا ایرا واحد ایرا نظر آتا ہے جہاں پر جس کو ایک لفظ بہت سارے براڈر پرسپیکٹ میں انلائٹنڈ ماڈریشن کا یوز کیا جاتا تھا، لیکن وہ واحد ٹائم تھا جہاں پر مجھے لگتا ہے کہ ہماری مائنورٹیز ور دا سیفسٹ. کیونکہ میں نے وہ وٹنس کیا، اس سے پہلے بھی بہت سارے ادوار آئے ہوں گے جن سے بہت سارے بہتر ہوں گے. شاہد صاحب، پاکستان میں رہتے ہوئے یقیناً پاکستانی ہونے پہ فخر ہونا چاہیے، ہوگا بھی آپ کو، مجھے یہ سوال بھی نہیں کرنا چاہیے.
کبھی فیل ہوا کہ میں محفوظ نہیں ہوں پاکستان میں؟ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، اور جو آپ نے تعارف کروایا اور جو ڈاکٹر صاحب نے گفتگو کی ہے، میرا خیال ہے کہ اس کے بعد جو بات رہ جاتی ہے وہ یہی رہ جاتی ہے کہ پاکستان میرا گھر ہے. بے شک. اور پاکستان گھر میں رہتے ہوئے مسئلے مسائل تو ہوتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ بندہ گھر چھوڑ کر چلا جائے، کیونکہ جو باتیں ہم یہاں پر کر رہے ہیں، پاکستان جب بن رہا تھا تو مسیحیوں نے پاکستان کے قیام کے لیے ڈسائسو فیصلہ کن ووٹ ڈالا تھا. آپ کے اسی لاہور میں پنجاب اسمبلی پہ جب فیصلہ کن ووٹنگ ہونے جا رہی تھی، ایک نعرہ مسیحیوں کو دیکھ کر بلند کیا گیا تھا کہ جو مانگے گا پاکستان اس کو ملے گا قبرستان. مسیحیوں کے رہنما دیوان بہادر سنگھا صاحب نے اسی وقت جو فیصلہ کن ووٹ ڈالنے جا رہے تھے کہ ہمیں پاکستان کے لیے، انہوں نے اسی وقت مڑ کر جواب دیا، سینے پہ گولی کھائیں گے پاکستان بنائیں گے. واہ 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 واہ. اور جب آپ اس اسپرٹ کے ساتھ دیکھتے ہیں جو میرے بزرگوں نے حضرت قائد اعظم کی قیادت میں بلا امتیاز رنگ نسل مذہب ذات عقیدے پاکستان بنایا، تو یہ میرے لیے یقیناً بہت بڑے فخر کی بات ہے. اس سے زیادہ فخر کی بات یہ ہے کہ آپ کے ووٹ کی اتنی وہ اہمیت زیادہ ہوگی کہ ڈسیسو ووٹ وہ بنا. اور یہ کوئی مجبوری کے تحت فیصلہ نہیں تھا، یہ کنوکشن تھی. اور مجھے یاد آتے بے شمار نام ہے، لیکن اس میں یہی آپ لاہور ہائی کورٹ میں وہاں پہ بڑی میٹنگز ہوا کرتی تھی، جو چودھری چندو لال، انہوں نے لسٹیں بنائیں یہ پٹھان کوٹ اور یہ سارے جگہ پہ جہاں پر مسیح آباد تھے. اور ایک میں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ یہ بات کرنا کہ میں ہمارا جو اردو میں آپ کرسچن لفظ استعمال کرتے ہیں، مسیحی کا لفظ جو ہے ہمارا تشخص یہ ہے. اور میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں گیا اور وہاں پہ اسلامک آئیڈیالوجی کونسل کے منٹس بھی میرے پاس ہیں. انہوں نے کہا کہ ہاں انہیں مسیحی ہی کہہ کر پکارا جائے، اور میں اس چیز کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا تشخص جو ہے وہ مسیحی ہے. ایسے کرسچن اور مسیحی کا تھوڑا ڈیٹیل مجھے آپ نے بتا دینا تاکہ کلیئرٹی ہو جائے سب کو. جی. اب جو دیکھیں، میں صرف ایک بات جو امتیازی سلوک کی یہیں پہ میں بات کر دیتا ہوں کہ آپ چلے جائیں جو پسماندہ علاقے ہیں، دور دراز چلے جائیں، عیسائی جب کہیں گے تو بڑی ایک ڈیروگیٹری سی ٹرم استعمال ہوتی ہے عیسائیہ. ہمارا ایکچولی تشخص کلام مقدس کے مطابق بھی مسیحی، اور جو اسلامک آئیڈیالوجی کونسل نے اتفاق کیا ان کے ساتھ بھی انٹریکشن میں تھا. اور پھر اس کے ساتھ ہوا یہ کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے 11 مئی 2018 کو کوئٹہ میں جب وہ ہمارے شہیدوں کے بارے میں سن رہے تھے کیس، وہاں پر انہوں نے باقاعدہ طور پر کہا کہ مسیحی کا لفظ استعمال کیا جائے آفیشلی. اور میں اس بات پہ اچھا، مسیح کے لفظ کی طرف تھوڑا ڈیٹیل میں بتائیے مجھے، کیوں کرسچن نہیں، کیوں عیسائی نہیں، مسیحی کا لفظ کیوں یوز کیا؟ جی دیکھیں، جو ہمارے مسلم اسکالرز ہیں وہ بھی اس پر اتفاق کرتے ہیں، اور وہ یہی کہ المسیح سے ہماری جو نسبت جو ہے اس سے کہا جاتا. اور پھر کلام مقدس میں بھی کہ جب پہلی دفعہ یہ تشخص آیا تو وہ مسیحی کہلائے. ٹھیک ہے، اس کے مطابق ہماری جو وہاں سے وہی چلتا وہیں سے وہی. تو چلیے، بگڑا کہاں پہ، عیسائیت کہاں پہ آئی، کرسچینٹی کہاں پہ آئی، یہ کیسے پھر؟ یہ دیکھیں، یہ ایک لمبی ڈیبیٹ ہے جس کے اوپر ہم میں صرف کانسیپٹ کلیئر کرنا چاہتا ہوں. ہاں جی، کانسیپٹ دیکھیں، وہ حضرت عیسیٰ کے کانسیپٹ میں ادھر سے کر لیتے ہیں، لیکن ہم جس بات کی طرف کراس سے کرسچینٹی، کراس سے کرسچینٹی، ہاں جی کراس سے کرسچینٹی، تو اس لیے کرائسٹ سے جیسس کرائسٹ. اوکے، تو اس مناسبت سے میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں. ہم بات کر رہے تھے اپنے گھر پاکستان کی، اور وہ انہوں نے وہاں پر مسیحیوں کے نام لکھتے، اور پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں شمار کیا جائے. باؤنڈری کمیشن کے سامنے پیش ہوئے کہ ہمیں مسلم علاقے جہاں پہ آبادی ہے ہمارے نام وہاں شامل کیے جائیں. اور پھر باقاعدہ طور پر اس بات کو ریزولو کیا ہمارے بزرگوں نے کہ ہم نے پاکستان جو ہے اس کو بنانا ہے. اور پھر فیصلہ کن قربانیاں بھی یقیناً بہت بڑی قربانیاں. جی قربانیاں دی.
اور اس میں ہمیشہ وہ آگے بڑھ چڑھ کر ہے. جیسے آپ نے کہا کہ اس میں دیکھیں تلخ لمحات بہت سارے آتے ہیں, کیونکہ ریاست جو ہے یہ ماں ہوتی ہے, بے شک ایسے اور جو ماں ہے اس کے اوپر جب قبضہ انتہا پسندی کا ہو جائے, وہ قوتیں جو پاکستان کے قیام کے خلاف تھیں, جب وہ ماسٹر مائنڈ بن جائیں تو پھر گھر کے جو لوگ ہیں. شاید صاحب یہ وہی فیز ہے نا کہ جہاں پہ آپ کو, مجھے, ڈاکٹر صاحب کو, تمام لوگوں کو اکٹھے بیٹھ کر اس کا سلوشن نکالنا ہے. یہ وہی ٹائم ہے نا. بالکل. اس میں نا آپ کی قدر کلام آپ, یہ جو وائلنس ہوتا ہے نا کسی بھی گروہ کی طرف سے, بغاوت, سرکشی, ظلم, تشدد, یہ ایک کنسیپٹ پوری دنیا میں ایک کلیئر ہونا چاہیے کہ کسی انفرادی گروہ کے ایکشن کو اس کے مذہب کے ساتھ نہ جوڑا جائے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور یہ جو ہم اسلاموفوبیا کی بات کرتے ہیں, میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ اسلاموفوبیا اور مسلم فوبیا اس میں بھی فرق کرنا چاہیے. یعنی کسی انفرادی شخص کا کسی کے اوپر جو ایک حملہ ہے یا قتل ہے, دیکھنے والی بات یہ ہے کہ وہ اس نے انفرادی اپنے گروہ کی طاقت کو منوانے کے لیے کیا ہے یا اسلام کے غلبے کے لیے کیا ہے. اسلام کے غلبے کے لیے کوئی ایسا تصور موجود نہیں ہے کہ آپ کسی بے گناہ کو محض ایک اقلیتی بنیاد پہ یا غیر مسلم ہونے کی بنیاد پہ نشانہ بنائیں, اور نہ ہی کسی مغربی ملک کو یہ اس بات کا حق ہے کہ وہ کسی مسلم کمیونٹی کو محض اس بنیاد پہ نشانہ بنائے کہ یہ مذہب اسلام سے اس کا تعلق ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. لہٰذا میں یہ اس فورم کے ذریعے یہ یو این او کے فورم کو اپیل کرنا چاہوں گا کہ اس کو ڈیفائن کرنا بہت ضروری ہے کہ اسلاموفوبیا کیا ہے اور مسلم فوبیا کیا ہے. اور اسی طرح اگر غیر مسلموں کی طرف سے مسلم کمیونٹی جو اس سے وہاں پہ مسلم منورٹیز ہیں, ان کو اگر وہ ایکشن اس کے اوپر ہوتا ہے, تشدد ہوتا ہے, قتل ہوتا ہے, تو اس کے اوپر بھی ایک انٹرنیشنل قانون سازی ہونی چاہیے کہ مذہب کی بنیاد پہ دنیا کا کوئی مذہب کا پیروکار دوسرے کو ٹارگٹ نہ بنائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی ریاست میں, مسلم ریاست میں, اگر کسی اقلیت نے ہمارے کسی شعار اللہ کو یا قرآن کو یا حدیث کو یا نبی علیہ السلام کی شان کے اوپر اگر کوئی منفی گفتگو کی ہے, تو اس کے لیے کسی انفرادی گروہ کو از خود بدلہ لینے کا اختیار حاصل نہیں ہے. جیسا کہ سیالکوٹ کا واقعہ ہوا, یہ ایک بڑا خوش آئند امر ہے کہ پاکستان کے تمام مکاتب فکر نے اس واقعے کو کنڈیم کیا. ایک مذہبی سیاسی جماعت کے رہنما کے علاوہ, میں نام نہیں کوٹ کر رہا, جو بھی کے پی کے میں, لیکن ان کے ہم مکتب بہت سارے لوگ آئے, لیکن انہوں نے بڑی وہ ڈیول میننگ سی وہ جو بڑی بٹوین دا لائنز قسم کی سٹیٹمنٹ دے دی اس میں آ کے, اگر یہ نہ ہوتا تو یہ ہوتا, اگر یہ نہ ہوتا تو یہ ہوتا. حالانکہ یہاں پر اگر مگر والی بات ہی نہیں. یہاں ایک چیز اور بہت ضروری میں بیان کرنا چاہتا ہوں. نبی علیہ السلام کے زمانے میں زید بن حارثہ سے روایت ہے کہ ایک ایسے شخص کو قتل کر دیا گیا جس نے قتل سے پہلے فوراً کلمہ پڑھ لیا تھا. تو نبی علیہ السلام کے پاس رپورٹ پہنچی کہ کلمہ گو کو اس نے قتل کر دیا. تو اس نے کہا کہ جی اس نے میری تلوار کے خوف سے کلمہ پڑھا تھا. نبی علیہ السلام کا رنگ غصے سے سرخ ہو گیا, اور میں کیا تو نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا؟ وہ تو اللہ کے معاملات ہیں, وہ تو اللہ جانتا کہ اس نے دل سے کلمہ پڑھا تھا یا تیری تلوار کے خوف سے کلمہ پڑھا تھا. اسلام بنیادی طور پر انسانیت, شرف انسانیت کا والا مذہب ہے. یہ بلا تفریق نسل و مذہب انسانیت کا تحفظ کرتا ہے, اور اس میں کسی بھی قسم کی ایسی تفریق نہیں ہے جو آپ ایک مذہبی بنیادوں پہ, معاشی بنیادوں پہ, سیاسی بنیادوں پہ آپ طبقاتی تقسیم کو رواج دیں. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی جو سوچ تھی یا جو نظریہ تھا, ان کو معلوم تھا کہ حصول پاکستان کے لیے تمام اقلیتوں نے, مسیحیوں نے بہت زیادہ اس میں کنٹریبیوٹ کیا, جس طرح ڈاکٹر صاحب نے فرمایا. لہٰذا ہمیں یہ آئین پاکستان کی روشنی میں, دستور مدینہ کی روشنی میں, میثاق مدینہ کی روشنی میں, اور نبی علیہ السلام کی اسوہ حسنہ کی روشنی میں یہ مسلم اسکالرز کی ذمہ داری ہے. ڈاکٹر صاحب اس پہ میں ہمیشہ سے یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ چلے ہمارے بچوں نے, ہماری جو ابھی جنریشن جو جس کا ہم حصہ ہے یا ہم سے پہلی جنریشن ہے, انہوں نے آئین پاکستان شاید نہ پڑھا ہو, لیکن قرآن پاک ہر مسلمان گھر میں پڑھا جاتا ہے.
تو اس میں آ کے صرف ایک مہربانی کر دیں. میں ہمیشہ سے ناظرین کی ریکویسٹ کیا کرتا ہوں, پہلے نجی محفلوں میں بھی ریکویسٹ کیا کرتا ہوں, جہاں بھی اس قسم کی کوئی ڈیبیٹ ہو رہی ہو, یار اس کو قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھو. عربی میری فرسٹ لینگویج نہیں تھی, میں نے پڑھ لی فائن, اب اس کے ساتھ اس کو ترجمے کے ساتھ جب تک نہیں پڑھیں گے ہمیں اس کی سمجھ نہیں آئے گی, اور ہمیں اسلام کا اصل ایسنس جو روح ہے ہم تک اس تک پہنچ ہی نہیں سکتے. آپ جس طرح ڈاکٹر صاحب, شاہد صاحب جو آج گفتگو کر رہے ہیں, با خدا آپ قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھ لیجئے, چلیں ایک دفعہ چھوڑ کے 2 دفعہ پڑھ لیجئے تاکہ مزید کانسیپٹ آپ کلیئر ہو جائیں. اور یہ جو ڈیبیٹس آج ہم 2021 میں بیٹھ کر رہے ہیں دسمبر میں, شاہد صاحب ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے ان کی. ہر گھر کے اندر رواداری ہوگی, ہر بندہ جو قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھ لے گا اس کو پتا ہوگا کہ میرا ٹالرنس لیول کیا ہونا چاہیے, اس کو پتا ہوگا کہ یار میری وہ سوسائٹی جو ریاست مدینہ کے ماڈل کے اوپر آج 2021 میں بھی جس کے اوپر ڈیبیٹ ہو رہی ہے, خان صاحب نے جس کا نام رکھا تھا, اس کے اندر مسیحی بھائیوں کے کیا رائٹس ہیں, ہندوؤں کے کیا رائٹس ہیں, سکھوں کے کیا رائٹس ہیں, ایوری سیکٹ, ہر وہ اقلیت جس کا ایک فرد بھی بے شک آپ کی سوسائٹی میں, ایک فرد, 22 کروڑ پاکستانی پاپولیشن ہے نا, اللہ کرے کہ ہماری ہر کمیونٹی بڑھتی جائے, اپنی روٹین میں پراسپر کریں وہ. میں ایگزامپل دے رہا ہوں کہ اگر پاکستان میں ایک آخری مسیحی بھی ہو نا, آخری مسیحی بھی, اس کے کمپلیٹ رائٹس وہ ہیں جو پورے پاکستان کی 22 کروڑ کی پاپولیشن کے. اچھا, اس میں ایک چیز اگر آپ اجازت دیں, قرآن مجید کا ترجمے کی آپ نے بات کی جی, یہ حکومت کو کریڈٹ جاتا ہے اس بات کا, موجودہ حکومت کو, کہ اس نے قرآن مجید کی ٹرانسلیشن کو میٹرک, انٹر اور بی ایس لیول پہ کمپلسری قرار دے دیا. ہاں بہت اچھا سٹیپ, بہت اچھا. اور میں چونکہ ایز اے ٹیچر میں اس بات کو فیل کر رہا ہوں کہ اس سے وہ جو آ والی بات ہے کہ قرآن جو درس انسانیت کی بات کرتا ہے, قرآن جو حقوق کی بات کرتا ہے, حقوق العباد کی بات کرتا ہے, حقوق انسانی کی بات کرتا ہے, اس کی اویئرنیس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا انقلابی قدم بے شک. اچھا شاہد صاحب, ہمارے ایک اسکالر ہیں مسلمانوں کے ڈاکٹر ذاکر نائک, جب وہ بات کرتے ہیں نا, وہ بائبل سے بھی کرتے ہیں, انجیل سے بھی کرتے ہیں, وہ قرآن سے بھی کرتے ہیں. آپ کے بھی جو جس طرح آپ ہیں قرآن کو اسٹڈی کرتے ہیں آپ لوگ؟ دیکھیے جی, بات یہ ہے کہ ادیان کو سمجھنا بہت ضروری ہے. آپ جو انسانیت کی بات ہم کر رہے ہیں آج صبح, اور اکثر یہ ہوتا ہے, اگر آپ نے اس کا نقطہ عروج حاصل کرنا ہے تو پھر آپ کو ادیان کا مطالعہ کرنا ہوگا. بالکل. اور جیسے کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ غلط فہمیوں کا شکار ہو جاتی ہیں, اور اپنے اپنے حساب سے لوگ سلسلہ شروع کر دیتے ہیں. دیکھیں جو بنیادی بات ہے, خدا نے الیکشن نہیں لڑنا, اور ہم کہتے ہیں کہ جی اتنے لوگ ادھر ہو جائیں, اتنے لوگ ادھر ہو جائیں. ٹھیک کہہ رہے ہیں, یہ بات نہیں ہے. خدا تو سب کا خدا ہے, بے شک, اس پر کسی کی اجارہ داری نہیں ہے. بالکل نہیں. اور جب اس پر کسی کی, دیکھیں کائنات جو ہے اس میں آپ دیکھ لیں کلام مقدس میں بھی کہ اس کی بارش سب پر برستی ہے, اس کا سورج سب پر سب کے لیے, سب کے لیے, سب کے لیے. بے شک. آپ جس گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں, مذہبی اعتبار سے جو آپ کی شناخت ہے, اور جس گھرانے میں کو اپنی مرضی سے تو نہیں ہوا, بے شک, ٹھیک ہے, یہ اس مالک کی مرضی ہے. بالکل ہے. اور اگر ہم خدا کو احترام دینا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں, جیسے آج بڑی خوبصورت بات ہو رہی ہے, احترام انسانیت کی جو بات ہم کرتے ہیں, جو آپ نے بھی بڑی خوبصورت کہی کہ الٹیمیٹلی تو پھر سب سے بڑا مذہب انسانیت ہوا نا. اب اس بات کو ہم مد نظر رکھتے ہوئے اپنے سامنے اس بات کو رکھتے ہیں کہ ان تمام شناختوں کے باوجود ہماری جو ایک شناخت ہے وہ یقیناً انسان ہونے کے ناطے, اور پھر خدا کو میرے ٹیچر ڈاکٹر الیگزینڈر جان ملک, انہوں نے 93 میں ایک آرٹیکل لکھا کرسمس کے دنوں میں, بڑے حالات اس طرح سے تھے, اور اس کا ترجمہ پھر اردو میں نے کیا. اس کا عنوان انہوں نے رکھا لیٹ گاڈ بی گاڈ, خدا کو خدا ہی رہنے دیں. اور یہ بالکل ہم خدا کو خدا نہیں رہنے دیتے. اب جیسے آپ نے مذہبی اعتبار سے بات کی, اور میں نے کہا کہ جی اس طرح سے سلسلہ لوگ سوچتے ہیں کہ اتنے بندے ادھر ہو جائیں, اتنے بندے ادھر ہو جائیں. میں اس بات کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ہم برداشت کی اکثر بات کرتے ہیں, اور پھر میں پاکستانیت کی طرف آؤں گا. یہاں ابھی جو ہم نے بات کی کہ پاکستان, جیسے میں نے شروع کیا کہ ہمارا گھر ہے, اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہاں جو مسیحی ہیں یہ شاید امریکن ہیں یا یہ برطانیہ سے ہیں, اور پھر ایک اور چیز سوچتے ہیں جی ہاں, اور یا جو امریکن ہیں یا اور یورپین ہیں وہ کرسچن ہیں. یہ دونوں باتیں غلط ہیں. دیکھیں یہاں اس خطے میں
मसीहत जो है पहली सदी में मुक़द्दस तोमा जीसस क्राइस्ट के जो पहले 12 शागिर्द थे उनमें से मुक़द्दस तोमा इस धरती पर तशरीफ लाए ओके। और वो यहाँ पर टेक्सला में क़याम किया उन्होंने। आपके तो ये हमसे पहले की आपकी। जी हाँ, मैं आपको यही बताने लगा हूँ जी। कि इस धरती के सपूत हैं हम, हमारी शनाख्त इस मट्टी से है। बिल्कुल ठीक। और फिर जब मुक़द्दस तोमा यहाँ आए, उनकी शहादत जो है वो मद्रास जो अब चेन्नई है वहाँ पर उनकी शहादत मतलब हुई। यही खित्ता था, यही खित्ता था ना। यहाँ से 1935 में एक क्रॉस मिली जिसकी सलीब मिली टेक्सला से ड्यूरिंग एक्सकवेशन आसार कदीमा की खुदाई के, और उसकी पहली सदी की वो शाहिद साहब, I'm sorry I'm cutting you, मुझे इसी पे डिटेल में बात करने, मुझे सारा समझना ही है, लेकिन मुझे बार बार ब्रेक का कह रहे हैं। नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो शाहिद साहब से मैं, ये बड़ा वो इंटेग्रल सा पार्ट है, बड़ा इंटेग्रल सा क्वेश्चन आ गया डॉक्टर, शाहिद साहब ने खुद ही इसको टेकअप कर लिया। वाकई में आम कॉन्सेप्ट ये समझा जाता है कि हमारे मसीही भाई या बरतानिया से आए थे या ऑस्ट्रेलिया से आए हैं पाकिस्तान में 47 में आके, उसको वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि यार जो ये डिटेल्स बता रहे हैं इसमें, ये तो हमसे भी बहुत पहले के यहाँ बैठे हुए, और मे बी वी माइट बी जो ऊपर से आए हुए हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू यू लाहौर। जिस तरह मैं ब्रेक पे जाने से पहले मैं और शायद मिराज साहब बात कर रहे थे कि आम कॉन्सेप्ट यही है, मैंने बड़े लोगों से सुना है कि जी हमारे जो मसीही भाई हैं बरतानिया से आए हैं, ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से हैं। शायद साहब ये ज़रा कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर कीजिए, फिर हम क्रिसमस पे आ रहे हैं। जी बेहतर। देखिए जी, अनफॉर्चुनेटली या जो भी आप कह लें कि बरतानवी राज जो है वो तो एक फ़र्क चीज़ थी, वो देवर बिजनेसमैन जी। वो ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई तो उनका मज़हब था, मसीही थे। उसी के साथ हमारे खित्ते में यही बात डेवलप हो गई कि जो मसीही हैं वो शायद कहीं से इम्पोर्टेड एक्सपोर्टेड है, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ है। ठीक है। हालांकि जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि मुक़द्दस तोमा पहली सदी में 42-45 में यहाँ तशरीफ लाए, जो खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द थे। टेक्सला में उनका क़याम हुआ, जो क्रॉस जिसका मैंने अभी स्लीब का जिक्र किया वो 1935 में वहाँ से मिली, उसकी डेट पहली सदी की है। मुक़द्दस तोमा की शहादत चेन्नई में जो मद्रास था वहाँ पे हुई, और यहाँ पर मसीहत जो है ये बहुत पहले है। तो मुझे यहाँ पर अगर आप शहरियत की बात करते हैं, सिटीजनशिप की बात करते हैं, तो खतील शफाई का मुझे इतने शेर तो याद नहीं रहते, पर खतील शफाई साहब का एक शेर है कि एक पहचान है मेरी हर पहचान से पहले, पाकिस्तान का शहरी हूं मैं पाकिस्तान से पहले। सुभान अल्लाह, क्या कहना, और क्या कहना। ये जो पाकिस्तानी, और फिर मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि क़याम पाकिस्तान के वक्त किस तरह से मसीही जो हैं वो मुतहर्रिक होकर पूरे दिलो जान से, और यहाँ पर भी मैं आपको एक बात बता दूं कि हमें किसी ने फतह नहीं किया, इस खित्ते के जो लोग हैं उन्होंने मिलकर पाकिस्तान बनाया। और डॉक्टर साहब ने जो पहली दस्तूर साज असेंबली नहीं, दिलों फतह करें एक दूसरे को, दिलों को फतह करें, दिलों को मोहब्बत से फतह करें, बिल्कुल करें, 100 दफा करें जी। और फिर उसमें बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं ये कहता हूं कि बाहर जो हमारी पहचान नेशनैलिटी के हवाले से वो पाकिस्तानी के नाते से, बिल्कुल ठीक। और पाकिस्तान के झंडे का रंगों का इम्तजाज देखें कैसा है, माइनॉरिटीज, ग्रीन और वाइट, और वाइट को आप देखें वो पोल के साथ है, ठीक, और उसको मजबूती के साथ पकड़ना, ये मैं अपने साथ हर रोज कमिटमेंट करता हूं, और होनी भी चाहिए कि मेरा रोल जो है, मेरी जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ गई, ज्यादा बढ़, बिल्कुल मैंने, हाँ, और मुझे उस पोल को मजबूती से, ताकि जो मेरा घर पाकिस्तान है उसका वकार हमेशा बुलंद रहना चाहिए अक़वाम आलम। आप उस जगह पे है, वाइट सेगमेंट उस जगह पे है जहाँ जिम्मेदारी वाकई बहुत ज्यादा है। अच्छा शायद साहब, अब आ जाए जरा कॉन्सेप्ट के ऊपर, क्रिसमस की रूह के ऊपर, क्रिसमस का जो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है मसीहत क्रिश्चियनिटी में, उस पर प्लीज हमें बताइए। देखिए जी, जो क्रिसमस है वो खुदा के उस प्यार की भरपूर इजहार है जो खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से इंसानों ने तजर्बा किया, और वो प्यार लाजवाल प्यार उस खुदा का जो सबका खालिक व मालिक है। और फिर खुदावंद यीशु मसीह की जो तालीमात हैं, उनसे पूछा गया कि जो शरीयत में बड़ा हुक्म कौन सा है, उन्होंने समरी ऑफ द लॉ बता दिया, हुक्मों का खुलासा, शरीयत का खुलासा बता दिया
کہ اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری عقل، اپنی ساری طاقت سے خدا سے محبت اور اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت. سبحان اللہ. اور پڑوسی جو ہے وہ میرا ہم مذہب نہیں ہو سکتا, کوئی بھی ہو. پڑوسی میرا ہم زبان بھی نہیں ہو سکتا. مجھے اس کے ساتھ یعنی خدا سے پیار اور اپنے پڑوسی سے پیار. اور یہ جو کرسمس کی بات ہم کرتے ہیں, خداوند یسوع مسیح کے لیے جو ایک ٹائٹل استعمال ہوا ہے, امن اور سلامتی کا شہزادہ. ابھی ہم بات کر رہے ہیں, ادیان کی بات کر رہے ہیں. آپ نے دیکھیں دنیا نے بہت سارے ادارے قائم کیے کہ دنیا میں امن قائم ہو جائے, سلامتی کونسل, اقوام متحدہ, لیکن پھر بھی وہاں پر انسانوں کے مفادات ہوتے ہیں. کشمیر میں ہو رہا ہو تو شاید کسی کو پرواہ نہ ہو, اور فلسطین میں کچھ ہو رہا ہو تو لوگوں کو پرواہ نہ ہو. اگر ان کے اپنے بیک یارڈ میں کچھ ہو تو بڑی جلدی سارا کچھ ہو جاتا ہے, شور مچ جاتا ہے وہاں بھی. اور پھر وہ امن قائم کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے. لیکن جو کرسمس کی اسپرٹ ہے امن اور سلامتی کی اور دوسروں کے ساتھ پیار اور محبت کی, یہاں پر برداشت کی بات ہم بہت کرتے ہیں, ٹالریٹ کرنا وہ تو مجبوری میں بھی ہو جاتا ہے. لیکن جو کرسمس ہے یہ ایکسیپٹنس سکھاتا ہے, دوسروں کو قبول کرنا سکھاتا ہے. کلام مقدس کی ایک آیت ہے کہ اگر تم اپنے بھائی سے جس کو تم نے دیکھا ہے اس سے محبت نہیں کرتے تو اس خدا کو جس کو نہیں دیکھا کیسے پیار کر سکتے ہو. واہ 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 واہ, کیا بات. اینڈ دس از دا اسپرٹ, کیا بات. دس از دا اسپرٹ کہ ہم نے اپنے بھائی کو جو ہمارے ارد گرد ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ سگا بھائی, سگا بھائی, ہمسایہ, آپ کی کمیونٹی, جیسے وہ پڑوسی کی بات کی گئی ہے, آپ کے ہم جنس جو انسان ہیں آپ نے ان سے پیار اور محبت کو آگے بڑھانا ہے. اور میں اکثر یہی کرسمس کی روح ہے, یہی کرسمس کی روح ہے. اور دوسروں کا پھر تو کرسمس 365 دن ہونا چاہیے. 365 اسی لیے یہ اس کی اسپرٹ جو ہے وہ تھرو آؤٹ دا ایئر, تھرو آؤٹ دا لائف یہ ہونی چاہیے. بالکل ہونی چاہیے. اور پھر خداوند یسوع مسیح نے ایک اور ٹائٹل استعمال کیا, آئی ایم دا لائٹ آف دا ورلڈ, دنیا کا نور میں ہوں. اور یہ واحد لقب ہے جو خداوند یسوع مسیح نے ہم انسانوں کے لیے بھی استعمال کیا, تم دنیا کا نور ہو, لیکن نور بنو تو نور بنو. بیوٹیفل. اور اس میں اکثر, اور یہ روشنی کا سیزن بھی کرسمس کو کہا جاتا ہے, لائٹ. اور اس میں دیکھیں روشنی جو ہے وہ ہمیں اپنی پہچان بتاتی ہے کہ ہم کون ہیں, ہمیں راستہ بتاتی ہے. جیسس سیڈ راہ حق اور زندگی میں ہوں. اور سب سے بڑھ کر روشنی جو ہے یہ زندگی کی علامت ہے, اور ہمیں زندگی دوسروں سے بانٹنی, دوسروں کے ساتھ. ابھی یہ کرونا کے ماحول میں بھی دیکھ لیں, اس میں بھی جو بہترین یہ عید تہوار جو ہوتے ہیں یہ تحفے تحائف دینے کا سلسلہ ہوتا ہے. اور میں جو سوچ رہا ہوں پچھلے ایسٹر پہ بھی, اس سے پہلے پچھلے 2020 کے کرسمس پہ اور 2021 کے کرسمس پہ بھی, کہ ہم بہترین تحفہ دوسروں کو کیا دے سکتے ہیں کہ ہم دوسروں کے ساتھ زندگی بانٹیں, الفاظ سے بھی, کردار سے بھی, اور دوسروں کو خود ہی نہ صرف بچیں, جیسے ہم اپنے آپ سے پیار کرتے ہیں دوسروں سے بھی وہی پیار کریں. ڈاکٹر صاحب یہی شاہد صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمیں ہسٹری سے, اسلام کے ارلی ڈیز سے کوئی اس طرح کی ایگزامپلس ملتی ہیں کہ ہمارے جو اقلیتی یا مائنورٹیز تھیں اس زمانے کی, اس میں ہمارے مسلم اسکالرز, ہمارے مسلم رولرز جو تھے وہ ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرتے رہے ہوں؟ راج صاحب اس طرح ہے کہ پارٹیسپیشن کی آج جو شکلیں ہیں شاید وہ اس وقت اتنا زیادہ اس کا رواج نہیں تھا. مثلا ظاہر ہمارے لیے رول ماڈل نبی علیہ السلام کی ذات ہے, مدینہ کی ریاست ہے, لیکن وہاں جو آپ کے خیالات, آپ کے رویے جو منارٹیز کے ساتھ تھے اس میں ایک رواداری کا پہلو بڑا غالب تھا. اور یہ جو انہیں اپنی مذہبی عبادات یا تہوار منانے کی جو آزادی ہے اس کے اندر ہی ایک پیغام پوشیدہ ہے کہ آپ ان کو کرنے دیں, یہ ان کا حق ہے اور ان کے حق کے اوپر آپ ڈاکہ نہیں ڈال سکتے. تو یہ ایک میسج ہے, ایک سافٹ میسج ہے, رواداری کا میسج ہے. زمانے کے ساتھ ساتھ سیلیبریشنز کی شکلیں بدلتی گئیں. بالکل ٹھیک. یہ جو کیک کاٹنا ہے یا کرسمس کی مبارکباد دینا ہے, اس زمانے میں نہیں ہوگا. میں وہی کہہ رہا ہوں نا, یہ اس زمانے میں یہ اس طرح کا رواج نہیں تھا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سماجی جو تعلقات ہوتے ہیں اس میں جو جتنی رعایتیں, جتنی گنجائشیں ہماری شریعت نے دی ہیں وہ ایک بہت بڑا میسج ہے رواداری کا, احترام انسانیت کا. آپ دیکھیں قرآن مجید کی بہت ساری آیات جو ہیں, مکی جو آیات ہیں, وہ یا ایھا الناس سے شروع ہوتی ہیں. انسان کو, قرآن کا مخاطب انسان ہے.
اور پوری انسانیت۔ مدنی زندگی میں چونکہ ایک ریاست کی ایک تربیت ہونی تھی، لہذا وہاں پہ یا ایھا الذین آمنو کی بات کی گئی۔ مسلمان وہاں پہ۔ لہٰذا جہاں جہاں ایسی تعلیمات ہیں جس میں افاقیت کا تعلق ہے، جس میں ایک عالمگیریت کا تعلق ہے، وہاں انسانیت کو مخاطب ہو کے بات کی گئی ہے۔ لہٰذا اسلامی روح سے دیکھا جائے تو کسی بھی منورٹی کا جو بھی مذہبی تہوار ہے ان کو اپنی چار دیواریوں میں، اپنے عبادت گاہوں میں اور اپنے معبد خانوں میں ان کو آزادی ہے، اور وہ جیسے بھی سیلیبریٹ کرنا چاہیں ہمیں ان کو آزادی دینی چاہیے۔ فیئر انف۔ ناظرین ایک چھوٹی سی بریک کا مجھے کہا جا رہا ہے، میرے سامنے کرسمس کا کیک رکھ دیا گیا ہے، شاہد صاحب لے کے آئے ہیں، بہت شکریہ شاہد صاحب آپ کا، لیکن لے کے ہم سب کے لیے آئے ہیں۔ میں تو زیادہ نہیں کھاؤں گا، تھوڑا سا کھاتا ہوں، میٹھے سے اتنا جوڑ کوئی نہیں ہے، لیکن آبویسلی کرسمس ہے، شاہد صاحب اتنی محبت سے ہم سب کے لیے لے کے آئے ہیں۔ چھوٹی سی بریک، سو میں اس میں وہ ارینجمنٹس کر لیں کیک کاٹنے کے، اینڈ دین ول بی بیک۔ چھوٹی سی بریک، میرے ساتھ بھی۔ ویلکم بیک ناظرین، جس طرح بریک پہ جانے سے پہلے میں کہہ رہا تھا شاہد صاحب ہمارے لیے بڑے پیار سے ایک کرسمس کا کیک لے کے آئیں، ہم لوگ بھی سارے کھڑے ہو گئے تاکہ کیک کاٹ سکے، اور یہ بڑا خوبصورت سا کیک نظر آ رہا ہے مجھے۔ کرسمس کی اسپرٹ بھی یہی ہے، میٹھا بانٹیں۔ میٹھا بانٹنے کے پیچھے کانسیپٹ جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ محبتیں بانٹیں، میٹھا بولیں، میٹھا رویہ رکھیں اپنا ایک دوسرے کے ساتھ، اور اس کا صرف یہ ایک پرپس یا ایک مقصد نہیں ہے کہ آپ نے صرف مائنورٹیز کے ساتھ ہی رکھنا ہے۔ جس طرح شاہد صاحب بھی کہہ رہے تھے، انہیں کی بات کوٹ کرتا ہوں کہ ان کے مذہب کا ایک جو مین یا انٹیگرل پارٹ یہ ہے کہ دو چیزوں سے محبت، چیزیں تو نہیں خیر، ایک خدا اور ایک دوسرا ہمسایہ، دو فیکٹرز ہیں جہاں پہ آپ کا مذہب مکمل ہو جاتا ہے۔ اپنے ہمسائے سے، اپنے ارد گرد سے، صرف ایک ہمسائے کے ساتھ آپ محبت رکھتے ہیں، اچھا رشتہ رکھتے ہیں، تو پوری سوسائٹی ڈے بائی ڈے بدلتی جائے گی، آج کچھ ہوگا کل کچھ ہوگا، اینڈ دیٹس ہاؤ سوسائٹی از پروگریس۔ شاہد صاحب اگر اجازت دے تو ہم کیک کاٹیں جی؟ جی پلیز۔ ڈاکٹر صاحب آئیے پلیز، آئیے۔ اور کیک کاٹنے سے پہلے آپ سب کو کرسمس بہت بہت مبارک ہو۔ تھینک یو سر، آئیے ڈاکٹر صاحب، آپ کو بہت آئیے۔ جی ناظرین پھر وہی، یہ وہ محبت کا پیغام ہے جو آئی تھنک ہمیں ہر گزرتے دن دینا چاہیے ایک دوسرے کو۔ اس کے اوپر پریکٹیکلی ہمیں صرف اس کے ساتھ باتوں کی حد تک نہیں، اس کو ہمیں پریکٹیکلی بھی۔ جی ڈاکٹر صاحب آپ بھی کھلا دیجیے۔ شاہد صاحب میری کرسمس ٹو یو اینڈ آل دوز ہو آر سیلیبریٹنگ۔ میں ناظرین شو کے اینڈ میں، آج کے شو کے اینڈ میں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز تھی جو مجھے مینشن کرنی تھی اور میں آج کے دن کے لیے رکھ، جی پلیز شاہد صاحب۔ سر تھینک یو ویری مچ، تھینک یو ویری مچ، میری کرسمس ٹو یو۔ ناظرین شو کے اینڈ میں ایک چیز جو میں نے سوچی ہوئی تھی کہ آج کے ایکسٹرا میں نے بالکل وہ ریمائنڈ کروانی ہے۔ ہماری ایک ایم پی اے تھی، لیجسلیٹر ہیں پنجاب سے، میری جیمز گل، انہوں نے اور کچھ این جی اوز نے مل کر ایک انیشیٹو لیا تھا کہ ہمارے سینیٹری ورکرز جو ہیں لاہور کے، پاکستان کے، پنجاب کے، ان کے لیے ایک بڑا ڈیمیننگ سا لفظ استعمال کیا جاتا تھا چوڑا کا، اور وہی اسی طرح کا ایک لفظ ہمارے پنجاب کے کلچر میں استعمال کیا جاتا ہے کمی۔ سو اس میں اس کو دل پہ پہلے تو بالکل لیجئے، اس کو ہر بندہ دل پہ لے کہ آپ کسی کے لیے بھی ڈیمیننگ لفظ استعمال نہیں کر سکتے۔ میری جیمز گل نے اس پہ بہت سارا کام کیا، میں نے اس پہ ان کی مدد کی، ایک دو شوز کر کے دیے ان کو۔ اس کے بعد ایک منسٹری کے فوکل پرسن ہے پاکستان تحریک انصاف ہے وقاص امجد صاحب، انہوں نے اس کا نوٹس لیا اور اس کے اوپر نوٹیفائی کروایا تمام ادارے جہاں پر سینیٹری ورکر کام کر رہے ہیں، جہاں پر ہمارے مسیحی بھائی کام کر رہے ہیں، جہاں پر ہمارے مسلمان بھائی اس طبقے کے لیے جس کے لفظ کمی کا استعمال کیا جاتا تھا، تو نوٹیفائی کیا گیا، ایک حکم نامہ جاری کیا گیا کہ آپ کسی کے لیے بھی اس طرح کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے جس کے ان کی عزت پہ حرف آئے گا، جہاں سے ان کا دل دکھے۔ میرے کرسمس کا پیغام یہی ہے کہ کوشش کیجئے، ہمیشہ کوشش کیجئے، آپ کے جو بھی سرکمسٹانسز ہوں، آپ جہاں کہیں بھی رہ رہے ہیں، ایک دوسرے کی خوشی کا باعث بنے، ایک دوسرے کو ہرٹ کرنے کا باعث کبھی نہ بنے۔ اور مجھے لگتا ہے جس طرح میری عید، بڑی چھوٹی عیدوں کا یہ کانسیپٹ ہے کہ ایک دوسرے کو خوشیاں بانٹیں، مل کر سیلیبریٹ کریں، اسی طرح کرسمس کا روح بھی، کرسمس کی جو ایک وہ ہے پرپس ہے کرسمس کا، وہ بھی یہ ہے کہ خوشیاں بانٹیں، ایک دوسرے کو خوش رکھیں، ایک دوسرے کو ہرٹ نہ کریں، کوئی اس طرح کے ڈیمیننگ الفاظ یا اس طرح کے جملے نہ استعمال کریں جہاں سے کوئی دکھ ہو کسی کو۔ میری کرسمس ٹو آل آف دوز جو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اور امید کرتا ہوں ہم سب مل کر، تمام کمیونٹیز مل کر پاکستان کو آگے لے جانے میں ہمیشہ کوشاں رہیں گے۔ اللہ حافظ۔